بلا کے دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے پروگرام کربلا سے ہند میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور میرے ساتھ انتہائی دو معزز مہمان جناب مولانا سید وسیع حیدر زیدی صاحب اور معروف نوحہ خواں جناب حسین موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب، قبلہ کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ ناظرین، گفتگو ہماری اس ذیل میں شروع ہوئی تھی کہ ہندوستان میں عزاداری اور حسینی برہمن، گو کہ اسلامی تاریخوں میں اس کے بہت زیادہ شواہد ہمیں نہیں ملتے، مگر حسینی برہمن، جیسا کہ آغا نے پچھلے پروگرامز کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ حسینی برہمن اس بات کو بہت وثوق کے ساتھ کلیم کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے دا ڈیلی ڈان کے اندر بھی ایک آرٹیکل چھپا تھا جس کے اندر ایک انڈین جرنلسٹ ہیں، آتھر ہیں اور ہسٹورین ہیں، نونیکا دتہ، تو انہوں نے بھی اس میں کلیم کیا تھا کہ دہلی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر اس کی سوال اٹھا تھا کہ یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے، تو اس کے اندر نونیکا دتہ صاحبہ نے جو ہے خود یہ کلیم کیا تھا کہ میں خود حسینی برہمن ہوں، تو اور وہ آرٹیکل بھی بڑا اس کے اوپر ایک حیثیت رکھتا ہے، تو وہ لوگ اس پہ بڑا کلیم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ امام حسین کی شخصیت کا اعزاز ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ کسی مسلک سے ہو، کسی دین سے ہو یا کسی دین سے نہ ہو، امام حسین سے کسی نہ کسی طور سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ بھی امام حسین کی شخصیت کا ایک معجزہ، ایک کمال ہے۔ یہاں پہ مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں جناب بھونیش چندر شرما صاحب کے، جو کہ بھون امروہی کے نام سے معروف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہند میں کاش حسین ابن علی آ جاتے، چومتے ان کے قدم پلکیں بچھاتے ہندو، آنچ احمد کے نواسے پہ نہ آنے دیتے، وقت پڑتا جو کوئی سر بھی کٹاتے ہندو۔ تو یہ ان کی عقیدت، ان کی محبتیں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قبلہ، آپ سے گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کیا وجوہات ہوئیں کہ پہلے آپ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آتے ہیں، اور مکے میں قیام کے بعد آپ وہاں سے بھی اتنا امیڈیٹ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آپ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مسئلہ تھا بہت ہی پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، اور پھر آخری ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاکم مدینہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، حاکم شام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب یزید کی بیعت کرنی ہے، آپ کریں۔ تو یہ اسی زمانے میں چلا آ رہا تھا کہ ان چار سے بیعت لینی ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ایک نہ ایک مسئلہ تھا۔ مثلا پہلے سے یہ ڈیسیجن لی جا چکی تھی کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن حاکم شام نے یہ کہا ہوا تھا کہ حسین ابن علی کو مت چھیڑنا۔ حسین ابن علی سے مثلا عبداللہ ابن زبیر کے لیے کہا تھا کہ وہ اگر مشکل کھڑی کرے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ حاکم شام کا وہ تھا، پالیسی تھی، سیاست تھی، جو بھی تھی۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جب یزید آتا ہے تو یزید جو ہے وہ کہتا ہے کہ بیعت لے کے آؤ، اگر کوئی بیعت نہ کرے تو گردن اڑا دو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام خذ حسینا و عبداللہ ابن عامر، اور اس قسم کی جو ہے وہ اس کے جو الفاظ تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ حسین سے، عبداللہ ابن عامر سے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت جو ہے وہ لے لو، اور اس کے اندر کسی قسم کے بھی انکار کی گنجائش نہیں۔ پچھلے دور میں مختلف طریقے تھے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ رویہ مختلف تھا، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کے آتے ہی، یزید کے آتے ہی، یزید جو خط لکھتا ہے کہتا ہے کہ ان سے بیعت لو، لیست فیہ رخصہ، اصلا کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیعت سے انکار کرے، حتی یبایعہ، یہاں تک کہ وہ
بیعت کر لیں، بس سلام، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. بالکل ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے پھر امام کے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ خط آیا ہے اور بیعت کا تقاضا کیا ہے. امام نے وہاں پر کہا کہ میں جو ہے وہ ابھی بیعت نہیں کرتا، اگلے دن آؤں گا. اور پھر امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اگلے دن جو ہے وہ مدینے سے نکل گئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر مسائل ہوں، کیونکہ وہ سامنے بالکل خط بالکل واضح تھا. امام وہاں سے مکے کی طرف، البتہ امام بھی مکے کے لیے نکلے ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی، لیکن بہت فرق تھا نکلنے میں. امام حسین علیہ السلام بالکل سیدھے راستے سے جو مدینے سے مکہ جاتا تھا اسی راستے سے گئے. امام کوئی ادھر ادھر چھپتے چھپاتے نہیں گئے، متبادل راستے امام نے اختیار نہیں کیا، اسی راستے سے امام مکے کی طرف گئے. اور مکے میں آپ وہاں پر عبادت پروردگار میں حرم خدا کے اندر امام نے پناہ لی. کیا کیا؟ حرم خدا یعنی کیا؟ یعنی مکہ جو ہے وہ حرم امن ہے، امن کا گہوارہ ہے. امام حسین وہاں گئے کہ وہاں پر شاید یہ لوگ جو ہیں اپنے یہ جو عزائم ہیں ان سے باز آ جائیں. امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ 28 رجب کو وہاں سے نکلیں اور پھر ذی الحج کے مہینے تک مکے کے اندر موجود ہیں. صحیح. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں امام پہنچ گئے اور پھر مکے میں بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام وہاں سے بھی ہجرت کر رہے ہیں. یہاں پر اب سوال ہوتا ہے کہ امام جو ہیں وہ یہاں سے کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مکے کی خاص اہمیت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر خون بہایا جائے. حتیٰ امام کے بعض جملات ملتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کے لیے بھی کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، یہاں کیا ہونے والا ہے مجھے اس چیز کا خوف میرے ہے. خون سے کعبے کی دیواریں رنگین نہیں چاہتا. ملتا ہے. اور جبکہ اس شہر کو خود پروردگار عالم نے بلد الامین کہا، بلد الامین، امانت والا شہر، امن والا شہر. امن والا شہر. امام جانتے تھے کہ کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ آ چکے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کے پیاسے تھے، لہٰذا امام وہاں سے نکل رہے ہیں. تو قبلہ یہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حال کا ہی منظرنامہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ اس زمانے میں بھی اس طریقے کے سیکرٹ ایجنٹس اور بلیک واٹرز ٹائپ آپ لوگ کہہ لیجئے جو آئے کہ وہ حاجیوں کے بھیس میں وہاں پہنچ گئے. اس زمانے میں بھی یہ جاسوسی کا نظام جو ہے یا وہ یہ بنیاد وہیں سے چلی آ رہی ہے. بالکل، یہ اس زمانے میں اپنے اوج پر تھا اور مختلف جگہوں سے مدینے میں مختلف مقامات پر جاسوس آتے تھے اور جاسوسی کرتے تھے. کس قدر مشکل مرحلہ رہا ہوگا امام کے لیے، بہت مشکل مرحلہ لینا. اب آپ یہ سوچئے کہ کس طرح سے ایک مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں، حرم میں، کہ جس کو پروردگار عالم امن کا گہوارہ قرار دیتا ہے، سرزمین امن قرار دیتا ہے، اس جگہ پر فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے کعبے کے وارث کو بھیجا جا رہا ہے. اللہ. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھیجنے والا کس دین کا، کس عقیدے کا ماننے والا تھا؟ یعنی یہاں سے واضح ہوتا ہے، بڑے پرآشوب والا، یعنی جو بھیجنے والا ہے اگر امام حسین علیہ السلام کو مکے میں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھیجنے والا یعنی یزید جو امام کے خون کا پیاسا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. صحیح. اسے یہ کن عوامل سے ظاہر ہوتا ہے قبلہ؟ کیونکہ آج بھی ہمارے کچھ نادان ہی کہوں گا میں تو، بلکہ انتہائی نادان ہمارے کچھ بھائی ایسے موجود ہیں جو بضد ہیں کہ وہ ایک ایسی اس شخصیت کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کریں. تو وہ کیا عوامل ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دین اسلام پہ باقی نہیں رہا؟ کیا اس نے اعلانیہ بالکل کچھ ایسے اعمال انجام دیے، یہ کچھ ایسے کلمات کے ہیں؟ یہ جو بنی ہاشم اور بعض لوگ کہتے ہیں جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، جی نہیں ایسا نہیں تھا. حسد جو ہے وہ امیہ کے اندر جو ہے وہ حسد تھا کہ جو جناب ہاشم کی نسبت سے رکھتے تھے، اس کی وجہ سے وہ مختلف زمانوں میں مشکلات کھڑی ہوتی رہی. جو مقابلہ ہوا جس میں انہیں شکست ہوئی، اس کے بعد وہ بہت زیادہ وہ کلیدار خانہ کعبہ تھے، خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی جو انہیں پسند نہیں تھی. لہٰذا اسی طرح سے جو دوسری ایک چیز تھی وہ تھی کیا؟ جنگ بدر. اچھا، جنگ بدر، جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ یزید کے نانا، یزید کے ماموں، جو رسول خدا کے مقابلے میں، جو دین اسلام کے مقابلے میں آئے تھے. سامنے کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام تھے.
یہ دوسری چیز. اب جب ہم خود یزید پر آتے ہیں تو یزید جو ہے وہ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کے اپنے اشعار جو مختلف لوگوں نے، مختلف مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں. ابن شہر عاشوب نے لکھا ہے کہ یزید جو ہے وہ ایک اشعار پڑھا کرتا تھا. وہ شعر کیا تھے؟ وہ یہ کہتا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی. اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان مگر وحی کا انکار کر سکتا ہے، وحی کا انکار یعنی ختم. کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ آپ کا دین جو ہے وہ وحی کی وجہ سے تو ہے. رسول خدا پر وحی آتی تھی، رسول خدا اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ وہ تو اپنی يُوحَىٰ. خواہش نفسانی سے بولتے ہیں. اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. یہ شخص وہ ہے کہ جو وحی کا انکار کر رہا ہے. مسلمات اسلام، شراب جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی حرمت کے اوپر آیت نازل ہو چکی ہے. یہ شخص اس مسند کے اوپر بیٹھنے کے بعد جو ہے شراب پیتا ہے اور یہ کہتا ہے برملا کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے آج جو ہے دین احمد کے اوپر اگر حرام ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں دین مسیح کے اوپر جو ہے شراب پی لیتا ہوں، اس میں جائز ہے. یعنی رسول خدا کا پیروکار، رسول خدا بظاہر ان لوگوں کی نگاہ میں کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا. حقیقت ایسی نہیں ہے ہرگز. ہم نہیں سمجھتے کہ وہ اصلاً بیٹھا ہے. خالی کرسی پر بیٹھ جانا، مسند پر بیٹھ جانا تو اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ ان کا جانشین ہو، ہرگز. تو وہ اپنی زبان سے جب خود اس چیز کا اعلان کر رہا ہے جس کو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ شراب کا علی اعلان عمل انجام بھی دیتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ دین احمد میں حرام ہے لیکن دین مسیح کے اندر جو ہے میں اس کو پیتا ہوں دین مسیح کے اوپر. وہی کا کوئی وہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہا ہے، براہ راست ملوث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اس نے نہیں، جب تک امام حسین علیہ السلام کا سر جب اس کے دربار میں آیا ہے اس وقت تک وہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. بعد میں جا کر اس نے اس کی توجیہات پیش کرنا شروع کی، لیکن اس وقت تک وہ رشک پڑھ رہا ہے، خوشحالی کا اظہار کر رہا ہے. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملوث تھا، باقاعدہ حکم دیا تھا ابن زیاد کو. تو یزید جو ہے وہ کہاں سے مسلمان رہا کہ جو مسلمانوں کو، جو فرزند رسول کو، جو اہل بیت رسول کو اس عالم کے اندر، اس حالت کے اندر مبتلا کر دے. اور دوسری طرف اس کا یہ عقیدہ جو خود اس کی زبان سے نقل ہوا ہے. نقل ہوا، بالکل صحیح. امام قبلہ آپ نے بیان فرما دیا اس وقت، اور بالکل آپ نے درست بات کہی کہ یہ بدر کا بدلہ تھا جو کہ کربلا میں جا کے لیا گیا. اور وہاں آپ کو دربار میں یزید کے یہ الفاظ ناظرین ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں وہ سر امام حسین کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میرے وہ بزرگ جو بدر اور احد میں مارے گئے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا ہے. حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا. سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا. کہا عباس نے ایک آن میں نقشہ پلٹ جائے. کہا عباس نے، کہا عباس نے ایک آن میں نقشہ پلٹ جائے. ہو اذن شیط و نر الکمال عاشوں سے پٹ جائے. کہا عباس نے، کہا عباس نے، علمدار حسینی ہوں اجازت شے کی گر پاؤں. کروں
जंग जंगे खैबरी नजरों से हट जाए, कहा अब्बास ने, कहा अब्बास ने। लई ये कह के भागे नहर से वो शेर आता है, अगर निगाह कहर से जो देख ले, दरिया सिमट जाए, कहा अब्बास ने, कहा अब्बास ने। नबी से कौन बातें करता था, हो जाए ये ज़ाहिर, ये पर्दा दरमियां से गर शबे मेराज हट जाए, कहा अब्बास ने, कहा अब्बास ने। ये अज़मत है कि आंखें बंद कर ले चांद सूरज भी, ये अज़मत है कि आंखें बंद कर ले चांद सूरज भी, जो मकना ज़ैनबो कुलसूम के माथे से हट जाए, कहा अब्बास ने, कहा अब्बास ने। दुआ खालिक से उठते बैठते करता हूँ ये असग़र, दुआ खालिक से उठते बैठते करता हूँ ये असग़र। नबी की आल ही का जिक्र हो और उम्र कट जाए, कहा अब्बास ने, कहा अब्बास ने।